قریب تشریف لے آئیں، قریب قریب مل پہ. تشریف لائیں انشاءاللہ. ہاں ہاں حضرت علماء کرام تشریف لائیں، آگے حصے میں آ جائیں. قریب قریب آتے جائیں انشاءاللہ. کتنے بجے؟ 6:40 پر اذان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم اور احسان ہے. اس نے ہمیں اپنا مبارک علم عطا فرمایا ہے. دنیا کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے علم انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا اور انبیاء کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو عطا فرمایا، جو بہت بڑا سرمایہ ہے اور سب سے قیمتی نعمت ہے. دنیا کی ساری چیزیں اس علم کے سامنے ہیچ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، بڑی بڑی حکومتیں اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. اور اصل حکومت دنیا میں ہر زمانے میں علم والوں کی رہی، اللہ والوں کی رہی، کہ جن کی حکومت دلوں پر ہوتی، جو انسانوں کے قلوب پر حکومت کرتے ہیں. ان کے پاس فوج لشکر نہیں ہوتا، اور ان کے پاس آسائش کے اور زیبائش کے ایسے اسباب نہیں ہوتے جن سے وہ آراستہ ہوں. زندگی سادگی سے بھری ہوئی ہے، لیکن حکومت ان کی قلوب پر ہے.
اور جتنا اللہ کے اس بندے کا تعلق اللہ سے ہے اس کے بقدر عالم کے تکوینی نظام پر بھی انہی کا تصرف ہوتا ہے. اس علم کی وجہ سے بہت بڑا پاور ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی طاقت. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب انہوں نے تخت بلقیس لانے کے لیے جب کہا، وہاں پر اس کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس وقت ایک جن کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس سے پہلے پہلے میں لے کر آتا ہوں. کہ نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، اس سے کم وقت میں کوئی لے کر آئے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پل جھپکے اتنی دیر میں لے کر آ جاتا ہوں. وقال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. ایک زبردست پاور ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، صفت الہی ہے، معمولی چیز ہے، یہ صفت الہی ہے. اس کے حصول اور اس کی حفاظت کے خاطر اگر ہمارے جیسوں کی ہزاروں جانیں قربان ہو جاوے، کچھ بھی نہیں. اس کو حاصل کرنے کے خاطر اور اس کے حفاظت کے خاطر اگر میری آپ جیسی ہزاروں جانیں قربان ہو جاوے تو جانیں کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مبارک جان کس کی ہو سکتی؟ آپ نے اپنی پوری جان اس پر لگائی، اس علم کی حفاظت ہو جاوے، اس کی اشاعت ہو جاوے، اس کی حقیقت کا دنیا کو پتہ چل جاوے. اس کی حقیقت کا دنیا کو پتہ چل جاوے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنی اختیار سے چھوڑ دیا. آپ کو اختیار دیا گیا کہ بادشاہت کے ساتھ نبوت دی جائے، اگر آپ پسند کریں تو. آپ نے اپنی اختیار سے بادشاہت چھوڑ دی. آپ کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا، گولڈ کا بنا دو. آپ نے اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ دیا. ایسے بہت ساری پیشکش، جو پیشکش دنیا کے کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں تھی، جو کہہ کر بعد میں پھر جاتا، وہ پیشکش کسی اور انسان کی طرف سے نہیں تھی، وہ پیشکش اللہ کی طرف سے تھی. لیکن آپ نے وہ ساری پیشکشوں کو ایک طرف کر دیا کہ میں تو عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں، بندہ اور نبی. کوئی تو بات ہوگی بندہ بننے میں، کوئی تو بات ہوگی. ہمیشہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کمی ہوتی ہے. بندہ بننا سستی چیز نہیں، وہ مہنگی چیز ہے. کہ عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھا کے شکر گزار رہوں اور ایک دن بھوکا رہ کے صبر کروں. کوئی تو بات ہوگی اس میں شاکر صابر بننے میں. تبھی تو سب سے زیادہ دانا اور بینا امام الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھا کے شکر گزار بنوں، ایک دن بھوکا رہ کے صبر کرنے والا بنوں. اس میں کوئی بات ہوگی جو شاید ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ایسی لمبی نماز پڑھی
حتی تورمت قدما، اپنے آپ کو ایسا تھکا رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ یا رسول اللہ، سورہ فتح میں اللہ نے فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کوئی تو بات ہوگی اس میں، کوئی تو بات ہوگی کہ یہ مہنگی چیزیں ہیں، شکر گزار بننا اور صابر بننا، یہ مہنگی چیزیں ہیں۔ مہنگی چیزیں کمی ہوتی ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، یہ شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہی دعا مانگ رہا تھا، اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل۔ کسی صحابی رسول نے ان کو دیکھ لیا، سن لیا، تو پوچھا بھائی کیا دعا مانگتا ہے تو؟ کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں بنا دے۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی کلام میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے۔ تو اس علم کے خاطر اور دین کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مشقتوں کو برداشت کیا ہے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اپنے مقصد پر جمے رہے، ڈٹے رہے، پہاڑ کی طرح جمے رہے بالکل۔ اور آنے والے جو حالات تھے وہ حالات آپ کے پاس آئے، آپ کی اس استقامت سے ٹکرائے اور واپس چلے گئے۔ زبردست حالات، کیونکہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، چاہتیں تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، اس لیے جو دنیا میں چاہت کے پیچھے پڑا وہ کبھی راضی نہیں رہا، اس کی چاہتیں پوری نہیں ہوگی کبھی، وہ شکر گزار نہیں بن پایا، کیونکہ خواہشات کے پیچھے پڑا ہے۔ جتنا ملا وہ اس کو کم پڑا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی بنا تو بادشاہوں کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوئی، اور ضرورتیں فقیروں کی نہیں اٹکی کبھی۔ دو روٹی دو بوٹی خدا فقیر کو بھی نصیب کر دیتا ہے، رات میں سونے سے پہلے کسی کو بھی بھیج دیتا ہے کہ بھائی جاؤ، تازہ نہیں تو باسی بھی اس کو کھلا دو، دو لقمے اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی کو بھی پہنچا دیتا ہے کہ بھائی سردی کا مارا ہے، اس کو کمبل اڑا دو۔ کسی کو بھی پہنچا دیتا ہے کہ بھائی نئے نئے تو اپنے پرانے کپڑے اس کو دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت وہ کسی کی نہیں اٹکاتا ہے۔ لیکن جو چاہتوں کے پیچھے پڑا ہے دنیا میں، وہ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ فقیر کا فقیر ہے، کیونکہ چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں تو انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ میرے ذمے جوابداری کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ جتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس بڑی نعمت پر ذمہ داری بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر بنایا گیا ہے تو اس کے ذمے جوابداری ہے، بہت بڑی جوابداری۔ 24 گھنٹے اس کو اپنی ڈیوٹی پر رہنا ہے، دماغی طور پر۔ اس کی ڈیوٹی آورز گھنٹے جو ہیں وہ تو محدود ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی آفس میں بیٹھے گا، لیکن وہ 24 گھنٹے پورے ضلع کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر ہونے والی ہلچل پر اس کی نظر ہوگی، وہ اس کا جوابدار ہے۔ کسی جگہ کمی آئی ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے حکومت پوچھے گی کہ آپ اس ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، وہاں فساد ہوا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، وہاں بڑی چوری ہوئی ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہوا، وہاں مرڈر ہوا ہے آپ کے ہوتے ہوا ہے، آپ کے ذمہ ہے، جوابداری ہے۔ بعض پرس ان سے ہوتی، بڑی ذمہ داری پر ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، علم کی نسبت کی وجہ سے، علم کی نسبت کی، کیونکہ یہ نبیوں کی میراث ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لم نورث درہما ولا دینارا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں کہ ہم اپنے پیچھے درہم اور دینار کی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، ہماری میراث علم ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس لیے اس میراث کو لیتے ہوئے ایک طرف شکر کی کیفیت، بلکہ اگر اس پر فخر بھی کریں تو کم ہے. فخر اور تنافس کی چیز ہے یہ کہ اس پر فخر ہو کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ دولت دی ہے. اس پر جتنے خوش ہو جاویں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہو. فَبِذَلِكَ، پر یہ چاہیے کہ اس پر خوش ہو جاویں کہ یہ سب چیزوں سے جو دنیا میں حکومت والے حکومت اور مال والے مال اور دنیا کے اسباب اور مال و متاع والے جو اسباب اور مال و متاع بٹور رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑی چیز ہے خیر مما یجمعون. وہ اللہ کا دین ہے، اس کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں. جو ذوق جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ ہے. اس پر جتنا ہم خوش ہوں وہ تھوڑا ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ تھوڑا. رہا مسئلہ ضروریات زندگی کا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا فقیر کی بھی ضرورت اٹکاتا نہیں ہے، لیکن ہاں آدمی چاہت کے پیچھے پڑا ہے تو اس کی چاہت پوری ہونے والی، کیونکہ دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میں چاہتوں کو پورا کیا جائے. انسان کے لیے وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہاں اس کو اس کی فیسلٹی مل جائے. ایک سائنٹسٹ دہریہ تھا، اس نے ریسرچ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. انسان وہ اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. پھر اس نے اس کے ریزن بتائے، اس کی وجوہات بتائی. پہلی وجہ بتائی کہ یہاں تندرست نہیں رہتا ہے، بیمار پڑتا ہے. یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ اس کو 100% راس نہیں آتی ہے، بیمار ہوتا ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا ہے، گرم موسم میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. کوئی گرم علاقے کا رہنے والا سردی میں چلا جاتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ وہ یہاں کا رہنے، اس کو وہاں کی آب و ہوا راس ہوئی ہے. تو اس نے پہلا ریزن یہ بتایا کہ یہ دنیا کی اس پرتھوی کی مخلوق نہیں ہو، کہ یہاں وہ تندرست نہیں رہتا. دوسری اس نے وجہ بتائی کہ یہ جہاں کا ہے وہاں فیسلٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں جتنی فیسلٹی اس کو دی جاتی ہے کم پڑتی ہے. جیسے کوئی کروڑ پتی کا بیٹا ہے، بڑے بنگلے میں رہا ہے، اس کا ہر چیز وسیع ہے، اس کا ٹوائلٹ بھی اور اس کا بیڈ روم بھی اور اس کا گارڈن بھی، اس کی گاڑی بھی، ساری چیزیں ایک وسعت کے ساتھ جی کر آیا ہے. اس کو کسی جھونپڑے میں رکھ دیا جائے جہاں اندر ٹوائلٹ بھی نہیں ہے تو وہ پریشان ہوگا وہاں. پھر اس میں اس کو ایک ٹوائلٹ کا انتظام کر دے تو کافی ہوگا اس کو. وہ تو ایک بہت بڑے ایسی جگہ پر ہیں جہاں ساری چیزیں مہیا ہیں، تو وہ اس کو وہاں دقت ہی رہے گی. اس کو پنکھا لگا دو تو اس کو دقت ہی رہے گی. اس کے لیے کیا فیسلٹی ہوئی؟ اس کو ایئر کولر لگا دے تب بھی اس کو دقت ہے. وہاں ابھی فیسلٹی اس کو پوری ملی نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. تو اس نے یہ کہا ریسرچ میں کہ یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں، اس لیے کہ اس کو جتنی فیسلٹی دی جاتی ہے وہ کم پڑتی. پہلے ہاتھ کا پنکھا لوگ ہلاتے تھے، پھر ٹیبل کا فین آ گیا، پھر سیلنگ فین آیا، ایئر کولر آیا، اے سی آیا. لیکن ابھی بھی لوگوں کو تسلی ہوئی، ارے ہو گئی اے سی والوں کو. پنکھے والا اے سی لانے کی فکر میں، اے سی والا اس سے اوپر کی فکر میں. اور یہی دنیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یہاں جتنی فیسلٹی ملتی ہے کم پڑتی ہے. ایک وجہ یہ بتائی. اور یہ اس نے ثابت کیا کہ یہ اس پرتھوی کی مخلوق نہیں ہے، وہ ایسی جگہ سے ہیں جہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، اور ایسی جگہ کی مخلوق ہیں جہاں ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ بہت عمدہ ہے. اور وہ تو جنت ہی ہے، یہ جنت سے ہی آیا ہے اور وہی ٹھکانہ ہے اصل. یہاں آدمی کتنی کوشش کر لے
یہاں بادشاہوں کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوتی. اس لیے جو چاہت کا غلام بنا، جو چاہت کے پیچھے پڑا، وہ یہاں کبھی راضی نہیں رہا، وہ کبھی شکر گزار بن نہیں پایا، وہ کبھی شکر گزار نہیں بن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دنیا کم دی، اپنے نیک بندوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے کم پسند کی، دنیا کم لی، زیادہ پسند نہیں کی. تو ہمارا ہدف وہ نہیں ہے، ہمارا ہدف تو علم ہے، حصول علم سب سے پہلے تو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہے، ایک بڑا دریا ہے جس میں آدمی غوطے لگاتا ہی رہے، عمر بھر تیرتا رہے، دریا ختم نہیں ہوگا. ایسے علم ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں لگا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. اور جب آدمی اپنے مقصد میں لگتا ہے تو پھر اب وہ دوسری چیزوں میں الجھتا نہیں زیادہ. اس لیے دیکھتے ہیں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو مستقل خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے پڑھنے پڑھانے میں یا دینی اور دیگر شعبوں کی مصروفیتوں میں، تو ان کو زیادہ اپنے کپڑوں کی، اپنے جوتوں کی، اپنے چشمے کی، اپنے ٹیپ ٹاپ کی، اپنے گھر سنوارنے کی اور بیڈ شیٹ کی اور اس کی کوئی زیادہ ان کو وہ نہیں رہتا. وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے مست ہیں. دنیا ان کے پاس آتی ہے لیکن وہ اس سے منہ نہیں لگا رہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، ذرا حضرت سے بات کر دینا، تھوڑا ملاقات ہو جائے. خالی بہت بڑا مالدار آدمی، بڑا منسٹر ہے، الیکشن قریب آیا ہے، حضرت کے پاس آنے کی فکر میں تو وہ لائن لگا رہا ہے، کہلوا رہا ہے ٹائم دے دے، لیکن وہ استغنا سے بھر بھائی ابھی وقت نہیں ہمارے پاس، آج ہم مصروف ہیں، آئندہ جمعرات کو دیکھیں گے. وہ اس میں لگے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کو پتا ہے کہ سرمایہ تو ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس، ان کے پاس جو کچھ ہو کچھ بھی نہیں. کہ اصل مال یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اللہ کا علم ہے، جس میں مشغول ہوا جاوے. جو مشغول ہونے کی چیز ہے وہ علم الہی ہے کہ آدمی اس میں مشغول ہے. جو بہترین مصروفیت ہے، جو بہترین مشغولی دنیا کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سب سے بڑی مشغولی ہے کہ آدمی اس میں لگا ہوا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور اللہ کے علم کو جو جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچا رہا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت رہی، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قیمتی ایام کن کاموں میں صرف ہوئے ہیں. نبوت سے پہلے تو آپ کی تجارت بھی ثابت ہے کہ آپ نے تجارت بھی کی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائی بچپن میں، جب آپ ابو طالب کے گھر پر رہتے تھے. وہ فقیر آدمی تھا، فلاش تھا بالکل. حضور علیہ السلام نے دیکھا خود انہی کے گھر کا گزارا مشکل ہے، آپ بچپن سے ہی شریف النفس تھے، تو خود اجرت پر بکریاں چراتے تھے چند درہم کے خاطر، اور وہ اپنے چچا کی مدد کرتے تھے ان کے گھر رہ کر. ذرا آپ بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کر دیا. ان کا ایک بیٹا اپنے پاس لے لیا ہے علی کو کہ میں ان کو رکھوں گا تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے. اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا کہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو اس زمانے میں آپ نے بکریاں چرائی. جب آپ جوان ہوئے آپ نے تجارت کی. وہی حضرت خدیجہ کا سامان لے کر وہاں گئے تھے، ملک شام کا سفر جو آپ کا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جوابداری آئی، ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس کے بعد سے لے کر اخیر تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیت رہی وہ یہی رہی کہ آپ کبھی تو داعی اور مبلغ بن کر پھر رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور جلمزنہ اور عکاظ میں، مکہ کی گلیوں میں. کبھی طائف میں نظر آ رہے ہیں آپ، کبھی سرداروں کے پاس، کبھی چودھریوں کے پاس، کبھی غلاموں کے پاس، کبھی چھوٹے بچوں کے پاس، تو کبھی آپ معلم بن کر دار ارقم میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کے عقائد صحیح کر رہے ہیں.
ان کو ایمان سکھا رہے ہیں، ان کو اللہ کی قدرت سمجھا رہے ہیں، ان کو جنت کی نعمتیں سمجھا رہے ہیں اور جنت ان کو بتا رہے ہیں، جنت کا پلاننگ کروا رہے ہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہیں۔ اور کبھی آپ رات کی تنہائیوں میں اپنے حجروں میں، اپنے کمرے میں، یا کبھی بیت اللہ میں اللہ کے گھر کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور اتنا لمبا قیام ہے آپ کا کہ پیروں پر ورم ہے، اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مکے کے بھی مشہور قصے ہیں کہ آپ بیت اللہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے میں تھے، اور وہ 3-4 چودھری مکہ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو شرارت سوجی۔ ایک نے کہا کہ بھئی کوئی ہے کہ فلاں جگہ میں ابھی ایک اونٹ کی ہوج پڑی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں، لا کر ان کی پشت پر رکھ دیں، ان کی گردن پر رکھ دیں۔ تو وہ ایک عقبہ ابن ابی معیط گیا اور وہاں سے ہوج لا کر آپ کے سر پر ادھر پشت پر رکھ دی۔ اس راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اپنا سجدہ پورا کیا، آپ کے پشت پر وہ اونٹ کی ہوج ہے لیکن آپ سجدے میں ہیں۔ راوی کہتا ہے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جا کر ہٹاؤں، کیونکہ غلبہ ان کا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس اوج کو اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے اطمینان سے اپنا سجدہ پورا کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی نماز ختم کی اور آپ وہاں سے پھر باہر تشریف لائے حرم سے۔ تو کبھی تو آپ عبادت میں ایسے مصروف ہیں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے ہیں جو وظیفہ حیات ہیں، جو وظیفہ حیات ہے، لمبے لمبے سجدوں میں۔ تو کبھی آپ دار ارقم میں بیٹھ کر اپنی امت کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، ان کو ایمان سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ساتھیوں سے انفرادی طور پر مل کر ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر۔ آپ ان کے محلے سے گزرے اور ان کی تکلیفوں کو دیکھا آپ نے کہ اسلام کے خاطر پٹے جا رہے ہیں، اسلام کے خاطر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرتے رہنا، ان موعدکم الجنہ، کہ میرا جو تم سے وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، اس پر اللہ جنت دے گا۔ یہ وظیفہ حیات ہے۔ کبھی آپ مینا میں ہیں اور آنے والے باہر کے حجاج اور قافلے وہاں اپنے اپنے خیمے لگا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ اپنے کھانے پینے میں اور اپنی راحت آرام میں اور مل جل کر بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے تذکروں میں مشغول ہیں، وہیں آپ علیہ السلام ان کے درمیان میں جا کر کہہ رہے ہیں، ان کے درمیان میں جا کر آپ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، من ینصرنی من ینصرنی من یؤوینی حتی ابلغ رسالت ربی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ مَن یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی وَلَهُ الْجَنَّةُ۔ آپ پھر رہے، ان جملوں پر ہم ذرا غور کریں، جو جملے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون ایسے جملے بولتا ہے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا؟ جب آدمی ہارا ہوا تھکا ہوا ہے، جس ٹھکانے پر وہ ہے اس ٹھکانے پر اب اسے اطمینان نہیں ہے، تو اب ٹھکانہ تلاش کر رہا ہے آدمی کہ مکہ والوں پر محنت کرتے کرتے، ان کی خوشامد کرتے کرتے، ان کی منتیں کرتے کرتے، آپ نے اب رخ کیا ہے ادھر کا کہ باہر کے قافلے آ رہے ہیں وہاں، اور وہاں ان سے ان کی خوشامد کر رہے ہیں کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، حتی ابلغ رسالت ربی، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَلَهُ، جیسے کہ آپ کسی جگہ جنت کا دستاویز اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو گے، لو یہ دستاویز تمہارے لیے وہ جنت ہے، ایسے پورے یقین کے ساتھ وَلَهُ الْجَنَّةُ۔ آل یاسر سے کہہ رہے ہیں ان موعدکم الجنہ، کہ تم سے جو وعدہ میں نے کیا ہے وہ جنت کا ہے۔ انصار سے آپ نے یہی کہا تھا کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات، آپ کی حیات و خدمات، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم دنیا میں کھانے پینے کے واسطے نہیں آئے، مزے اڑانے کے واسطے نہیں آئے،
اچھی سواریوں میں سوار ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے نہیں آئے۔ ہاں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت جو خدا میسر کر دے گا وہ کھانا کھا لیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے۔ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت جو لباس میسر کر دے گا وہ پہن کر اس کا شکر گزار رہیں گے۔ اچھا ہوگا اس پر بھی شکر گزار ہوں گے، اور عمدہ ہوگا اس پر بھی شکر گزار ہوں گے، اور اگر اچھا نہیں ہوگا تب بھی ہم صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ ہماری نظر ادھر ادھر نہیں ہوگی، مال والوں کے مال کی طرف، اسباب والوں کے اسباب کی طرف، ملک والوں کے ملک کی طرف۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی پھیلی ہوئی دنیا تھی، لیکن ان کے سامنے اپنی جوابداری تھی۔ سمجھ رہے تھے کہ دنیا بے حیثیت ہے، یہ متاع ہے، جمع کرنے کے قابل نہیں ہے، جی لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اس کو ہمارا اتنا قیمتی وقت دے دیا جائے، اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اس کو ہمارا قیمتی وقت دے دیا جائے۔ یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے، یہ اللہ کے دین کی خدمت کے خاطر، یہ اللہ کے علم کی اشاعت کے خاطر، یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک دین کے تبلیغ کے خاطر استعمال کرنے کے لیے اس کی قیمت اس سے آئے گی۔ یہ وقت اس کے لیے، یہ زندگی کا سرمایہ اس کے لیے، اس لیے انہوں نے ان چیزوں سے منہ نہیں لگایا، ناک رگڑ کے ان کے پاس آئی، ناک رگڑ کر آئی، لیکن پھر بھی اس سے جی نہیں لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول رہا کہ آپ کے پاس جو کچھ آیا آپ نے اس کو خرچ کر دیا، اپنے اختیار سے اس کو خرچ کیا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، اللہ کے کلمے کی بلندی پر، اس کے مصرف پر اس کو چلتا کیا، کبھی جمع نہیں کیا اس کو۔ اور آپ نے اپنے لیے فاقے برداشت کیے، اپنے فاقے کیے کہ کل کو تو آپ نے بڑی سخاوت کی ہے اور آج آپ کے گھر میں فاقہ ہے، کل کو تو بڑی سخاوت کی اور آج فاقہ ہے، کل کو تو آپ کے پاس اتنا تھا کہ آپ گھر میں سوئے نہیں کہ بھئی ایک سونے کا ہے، تو بلال نے کہا نا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے جو فدق کے حاکم نے ہدیہ بھیجا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے سپرد کیا، اور جتنے قرض خواہ تھے ان کا قرضہ ادا کیا، اور پھر کہا کہ اب اس کو مزید ہے تو اس کو تقسیم کرو۔ عشاء کی نماز میں پوچھا کہ بلال کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سارا تقسیم کر دیا، صرف ایک ٹکڑا رہ گیا۔ کیوں رہ گیا؟ یا رسول اللہ کوئی ملا نہیں لینے والا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس کو کسی کو دے دو، جب تک یہ رہے گا وہاں تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں اور یہ دنیا ہم دو ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گے، ایک گھر میں۔ کل کو تو قرضہ تھا، حضرت بلال بھاگ رہے ہیں، فرار ہونے کی فکر میں ہے کہ وہ قرض خواہ بڑا خطرناک ہے، پکڑ لے گا، وہ غلام بنا دے گا، عزت پر آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام سے یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے اور میں نے ایسا سوچا ہے، اور پوری تیاری کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بس صبح صادق کے انتظار میں تھا اور آپ کا قاصد آیا کہ حضرت بلال کو بلاؤ، کہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں، کہ آج حال یہ تھا، دوسرے دن حال یہ ہے کہ آپ گھر نہیں جا رہے اس وجہ سے کہ دنیا اور ہم دو ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس سے جی نہیں لگایا آپ نے جی لگایا اللہ کی ذات میں، آپ نے جی لگایا اللہ کے اوامر میں، آپ نے جی لگایا اللہ کے بندوں میں لالچ کی، بندوں میں کہ لوگوں کو ہدایت ملے، اپنا چاہے سب کچھ لٹ جاوے، اپنا سب کچھ چلا جائے، لیکن انسانیت کو ہدایت میں، لوگوں میں لالچ کی آپ نے، غلاموں میں لالچ کی کہ ان غلاموں کو اسلام ملا۔ حضرت بلال کو اسلام ملا، حالانکہ وہ غلام تھے، کہ غلاموں پر محنت کی آپ نے، بچوں پر محنت کی، اور مرب کے سرداروں پر آپ نے محنت کی۔ بحیثیت انسان ہونے کے آپ نے بڑے سردار اور غلام میں فرق نہیں کیا، دونوں کو دعوت دی۔ آپ کی وہ قصہ مشہور ہے طائف کا، جب طائف والوں نے آپ کو سخت پریشان کیا اور آپ لہو لہان ہو گئے، اتنا سارا آپ کو پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ آپ کا جسم اطہر پورا لہو لہان ہو گیا، آپ کی جوتیاں جو ہیں وہ لہو سے بھر گئی، اتنا زیادہ خون نکلا ہے طائف میں آپ کو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دونوں طرف مرد اور عورتیں راستے کے دونوں طرف بیٹھ گئے تھے جہاں سے آپ گزر رہے تھے، اور وہ پتھر پھینکتے جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں
کہ آپ کا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھا کہ جس کے اٹھتے ہی آپ پر کوئی پتھر نہ پڑا، وہاں سے جہاں سے گزر، کیونکہ دونوں طرف لائن لگی ہوئی تھی، ایک ادھر سے پتھر آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ اس حالت میں آپ طائف سے نکلے، آپ کی جوتیاں مبارک خون سے تر ہو گئی۔ حیات الصحابہ میں روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی قدم اٹھتا تھا اس سے پہلے پتھر پڑتا تھا۔ آپ اس باغ میں جا کر بیٹھے تھوڑا سکون لینے کے لیے، اور وہاں دیکھا کہ وہ آدمی آیا آپ کے پاس، کچھ انگور پیش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہے دیکھیں ہم، کہ اتنے زیادہ ہارے تھکے مارے ہوئے پیٹے ہوئے ہیں، وہاں سے لہو لوہان ہیں، اس غلام سے تعارف کر رہے ہیں، اس سے کون ہے تو؟ میرا نام عداس ہے۔ کہاں کا رہنے کا؟ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی نینوا، وہیں کیا؟ بولے ہاں میں اسی نینوا کا ہوں۔ کہ تم آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانے؟ تو پھر آپ نے ان کو تعارف کروایا کہ وہ ہمارے بھائی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، رجل صالح کان، کہ وہ تو رجل صالح ہمارے نینوا کے یونس تھے، تو آپ ان کو کیسے پہ؟ وہ بولے ہمارے بھائی، وہ بھی نبی تھے۔ اور پھر اس غلام کو اسلام پیش کرنے اس وقت، ذرا تصور کریں، ہم سوچیں کہ آپ کو انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کتنی زیادہ ہے، وہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، حالانکہ آپ ابھی اس وقت اس حال میں ہیں، دشمن سر پر ہے، وہاں منزل دور ہیں، کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہے، وہاں پر سکون و راحت حاصل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے وہاں پر، لیکن اس وقت آپ پر غلبہ ہے اپنی بات رکھنے کا، آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اور سامنے غلام ہے، سامنے غلام ہے۔ یہ ہمدردی ہے قوموں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے نا، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، میں تمہارا امانت دار خیر۔ یہ نبیوں کا وصف ہے کہ امانت داری کے ساتھ خیر خواہی، ہر کس و ناکس سے، دوست سے بھی دشمن سے بھی، دوست سے بھی خیر خواہی، دشمن سے بھی خیر خواہی، کیونکہ انبیاء کا یہ وصف ہے کہ وہ انسانیت کے وہ دشمن نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پہنچے تھے ادھر انطاکیہ میں، سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، حبیب النجار کی قوم کے پاس، اس پر جو کہہ رہے ہیں حبیب النجار اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، ان کا اتباع کرو۔ یہ وصف ہے نبیوں کا کہ کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ کسی سے چارانے کی غرض ہے، نہ کسی کی چائے کی غرض ہے، نہ کسی کی عزت و تکریم کی غرض ہے کہ کوئی ہماری عزت کر دے، کوئی ہمیں کرسی دے دے، کوئی ہمیں مولانا صاحب کہہ دے، اتنی بھی غرض نہیں۔ نبیوں کو لوگوں نے ہم نبی کہہ کر نہیں پکارا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے ہیں، ساحر کہاں، جادوگر کہاں، اور کیا کیا کہا لوگوں نے، لیکن اس کو برا نہیں مانا کہ لوگ مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، میری قوم کا یہ حال ہے، وہ ہمارے پاس یہ قدر ہے ان کی۔ حضور نے طائف والوں سے کوئی شکایت نہیں، حالانکہ انہوں نے بہت برا سلوک، ایک انسان، ظالم سے ظالم انسان کسی مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا ہے، ظالم بھی مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا ہے، کہ کوئی اجنبی آدمی اگر کسی بستی میں اکیلا آیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات کر دے، وہ بڑا سے بڑا جرم کر دے، لوگ اس کی حمایت، بھائی اجنبی آدمی ہے، بھول ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ ارے بھائی سزا ایسی نہیں ہوتی ہے، اس کو تم بند کر دو 2 دن، اس کے گھر والوں کو خبر دو کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کیا ہے، ان سے تم جرمانہ لے لینا، باقی یہ کوئی روا حرکت نہیں تھی ان کی۔ اتنی زیادہ بدسلوکی کے ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام اس باغ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ نبیوں کا وصف ہے، یہ نبیوں کا، کہ وہ کسی سے شکایت نہیں کرو، کسی سے شکایت، تکلیف پہنچانے والوں سے کوئی شکایت نہیں، نہ ان کے سامنے نہ ان کے پیچھے، ان کے کوئی شکایت صرف اللہ سے۔ اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ ہمیں کہنا نہیں آیا، یا اللہ مجھے سمجھانا نہیں آیا، مجھے تدبیر کرنا نہیں آیا، مجھے تدبیر کرنا نہیں آیا، یا اللہ تو ان کے قلوب نرم کر دے۔ وہ احد میں آپ کو زخمی کر دیا، آپ علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا، اور ایسے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو وہاں سے اٹھا کر ایک غار میں لے جایا گیا،
اور آپ پر پانی ڈالا گیا، تھوڑا سا ہوش آیا آپ کو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قریش پر آپ بد دعا کر دیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ آج قریش ہلاک ہو جائیں گے، آج قریش ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ یہ ہمدردی اندر کی بول رہی ہے۔ بچہ کتنا ہی پریشان کرے اس کی ماں کو، کتنا پریشان کرے اس کو، لات مارے تو لات کھا لے گی لیکن اس کے خلاف بد دعا نہیں کرے گی کہ میرا بیٹا ہے۔ امتوں سے انبیاء کو ایسی ہمدردی ہوتی تھی، ایسی خیر خواہی۔ ہمارے پاس میراث میں آیا ہوا علم ہے، وہ نبیوں کی میراث ہے، ایسی ہمدردی اور خیر خواہی پوری انسانیت سے، اپنوں سے، پرایوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے۔ علم کے ساتھ دل بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل نہیں ہوتا۔ جیسے نبیوں کا دل تھا، بہت سمندر جیسا دل ہے کہ سمندر سب کچھ لے لیتا ہے اندر، کچرا، گٹر کا پانی آوے، گوبر آوے اور مرے ہوئے جانور آوے، جو کچھ آ رہا ہے سارا سمندر میں جا رہا ہے، سب ہضم کر جاتا ہے، کبھی نکال کے واپس نہیں دیتا، بلکہ سمندر نکال کے ہیرے دیتا ہے۔ اندر تو لوگوں نے کچرا ڈالا ہے، اندر تو لوگوں نے گٹر کے پانی کی ساری لائنوں کی اینڈ کہاں آتا ہے، سارے کنیکشن گٹر کے کہاں ختم ہوتے ہیں، سمندر پر۔ لیکن سمندر نے آج تک وہ سارا لے کر اس میں سے 1 کلو بھی واپس نہیں دیا کہ تم نے 50 سال سے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تمہارے باپ دادا کا سارا کچرا مجھے دیا، آج لو بدلا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسے ایک ذی علم کے واسطے ایک مثال ہے یہ، جیسے انبیاء کی سیرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، اور اخیر میں پھر اللہ نے آخر آیتوں میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ هذه کی ضمیر کا مرجع پوری سورت ہے، هذه سبیلی، هذه کا جو مرجع ہے وہ پوری سورہ یوسف ہے، یعنی وہاں سے چلے، کنویں میں پھینکے گئے، پھر مسافروں نے وہاں سے اٹھایا اور پھر وہاں سے لے جائے گئے، بازار میں بیچے گئے، اور پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں بڑی تہمت لگی، آپ پر الزام آیا اور جیل میں سال تک جیل میں رہے۔ یہ پوری قصے کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، ہذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع وہ صورت ہے، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، ان سارے حالات سے گزرتے 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 وہی حالات تو بنانے کے لیے آتے ہیں، حالات ہی میں تو آدمی بنتا ہے، بغیر حال کے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں بنتی، نہ سالن پکتا ہے، نہ چائے پکتی ہے، نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ لوہا قیمتی بنتا ہے، نہ سونا اگر سونا اپنے اسی حال پر رہے جس حال میں زمین میں ہے، بے قیمت ہے، بے قیمت ہے، وہ وہاں سے نکالا جاتا ہے، بھٹیوں سے گزرتا ہے، تب جا کے وہ 24 کیرٹ بنتا ہے، پھر اس کی قیمت بازار میں لگتی ہے ہزاروں میں، اور پھر اس کے زیور بن کر وہ دلہنوں کی زینت بنتا ہے۔ ایسے آدمی بھی قیمتی بنتا ہے۔ حالات سے گزرتے گزرتے یوسف علیہ السلام ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، کیونکہ ان کو نبی بنایا جانا ہے، اور ان سارے حالات سے گزرے ہیں اب، اور پھر ان حالات سے گزرنے کا دور ان کا اب ختم ہو گیا، اللہ کے وہاں سے جو متعینہ مدت تھی، وقت طے تھا، پورا ہو گیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا گیا، اور ان بھائیوں کو جنہوں نے ان پر ظلم کیا، ان کے ساتھ حسد کیا، ان کو محتاج بنا کر ان کے بارگاہ میں بھیجا گیا کہ جائیے اب وتصدق الینا ان اللہ یحب المتصدقین، فقیر بنا کر پہنچایا وہاں، بھکاری بنا کر۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اگر بندہ اپنی جگہ صابر ہے، جیسے فتح مکہ کے بعد مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کو جو ہے نیاز مند بنایا وہاں کہ آ جائیے، اب حاضر ہو جائیے، وہ تو آپ کی کریمی تھی، آپ کی شفقت تھی ان کے ساتھ، ان سب کو لائن میں لگا دیا گیا، سارے چودھریوں کو، جنہوں نے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے آپ کے خلاف تدبیریں کی تھی، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی کر ساحر اور جادوگر کہا تھا، ان سب کو آپ کی بارگاہ میں لائن لگا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آ جائیے اب۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، فتصدق ان اللہ یحب المتصدقین، کہ آپ ہم پر صدقہ کیجئے، ہم بھکاری بن کر آپ کے پاس آئے۔ اب یہ دن انتقام کا ہے کہ ان سے بدلہ لیں، ان سے بدلہ لیں۔ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے
یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ یہ آسمانی نظام چلا ہے پورا، یہ پورا نظام آسمانی چلا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے کہ کون ہے، اور پورے قصے کے بعد جب اخیر میں اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تمہاری کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے ساری دل آزاریوں کا، ساری ظلم و ستم کا، اور سارے ہی ہونے والے حالات کا ایک جملے نے حل کر دیا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ دل بہت بڑا ہے، دل بہت بڑا ہے، ایک جملے میں سارا انتقام ہو گیا، زندگی بھر کی ساری تکلیفیں، ایذائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، وہاں سے اٹھایا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے لے کر پورا تھا اس کا، ایک ہی جملے میں یہ بدلا ہے۔ شریفوں کی طرف سے، نیکوں کی طرف سے بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ انتقام ہے ایک قسم سے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، بڑا معاف کرنے والا۔ یہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کا جو مزہ ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ قسم کا مزہ ہے۔ ارے سیاسی لوگوں کو اپنی کرسی کے خاطر گالیاں کھانے میں مزہ آتا ہے، ہاں وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کرتا پہن کے ہی آتے ہیں ووٹ مانگنے، تو کرتا ہی پہن کے آتے ہیں، وہ بھی شریفوں کا لباس ہے نا، وہ چاہے زندگی بھر نہ پہنے، اس وقت تو پہنتے ہی ہے، وہ کرتا پہن کر کرتا پھیلا کر کہتے ہیں ہمیں بھیک مانگوا تمہارا پاس سے آج، اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں، وہ کرسی کے لالچ میں اپنے دشمنوں کے گھر جا کر خوشامد کرتے ہیں، دشمنوں کے محلوں میں جاتے ہیں، اپنے حریفوں کے پاس جاتے ہیں، اور سب سے بھیک مانگتے ہیں اپنی کرسی کے خاطر۔ ہماری یہ محنت اور ہمارا یہ کام جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا، اللہ کے لیے چھوٹا بن کر محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں انبیاء کی اتباع میں، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ آپ کبھی ظلم جنہ میں، اور تو کبھی عکاظ میں تھے، آپ کبھی منی میں تھے، کبھی عرفات میں تھے، کبھی مزدلفہ میں تھے، کبھی تو آپ غلاموں کو دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ بنو ہاشم میں سے، آپ بنو ہاشم سے ہیں، اور غلاموں کی خوشامد کر رہے ہیں، جو بنو ہاشم غلاموں کے سامنے نہیں دیکھتے تھے، آپ غلاموں کے پاس جا کر ان کی منتیں کر رہے ہیں، اور قرب و جوار سے آنے والے وہ قافلے جن کی خاندانی حیثیتیں بہت کم تھیں بنو ہاشم کے مقابلے میں، بنو ہاشم تو یہاں ان کے میزبان ہوا کرتے تھے، کہ ان کے وہاں جا کر وہ ان کے وہاں مہمان بن کر کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے پاس ان کے خیموں پر جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مان لو، اپنی ساری حیثیتیں بھلا کر۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا ہے؟ ہم ذرا پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے خاندان کی کیا حیثیت؟ ہم تصور کریں، بعض مرتبہ ہوتا، علماء نے لکھا ہے کہ علم چونکہ صفت الہی ہے، اس لیے علم کے ساتھ تعلی آتی ہے، علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، لیکن بندے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ بڑا بننے کی کوشش کرے، وہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، تو اگر محنت نہیں ہوتی تو علم کے ساتھ وہ چیز آ ہی جاتی، تو ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کو سوچیں، ہمارے خاندان کی کیا حیثیت، ہمارے باپ دادا کی کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ نے عزت علم کی وجہ سے دی، اس علم کی وجہ سے دی، تو اس لیے ہمارے ذمہ کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو جوابداریاں ہیں حضور علیہ السلام کی میراث میں ہمیں ملی ہیں، اس میں ہماری زندگی کا یہ قیمتی وقت اس میں لگے، ہمارے دن، ہماری راتیں اس سوچ میں، اس فکر میں، اس محنت میں، کبھی غریبوں کے پاس، کبھی مالداروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی مردوں میں محنت کر رہے ہیں، کبھی عورتوں میں محنت کر رہے ہیں، کبھی پڑھے لکھوں میں محنت کر رہے ہیں، اور ہماری محنت کیا ہے؟ سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے، سب کو اعمال دین کی دعوت دینا ہے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلانا ہے، اور سب کو، ہر فرد امت کو اپنی استعداد کے مطابق دین کی محنت میں شریک کرنا ہے، یہ اس کی دعوت ہے، یہ اجمالی دعوت ہے، اس کی تفصیل اب انفرادی طور پر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تفصیل لیں گے، کہ ہماری اجمالی دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آخرت کی طرف، نماز کی طرف اور اعمال کی طرف، اور جس محنت کے خاطر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کھپائی ہے
اس محنت کی طرف امت کو بلانا ہے. اس کے لیے ایک نظام پورا مرتب ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، مقام پر مقام ایک محنت کا ایسا مرتب نظام ہے، ایسا مرتب نظام ہے. ایک مرتبہ ایک ملک میں ہم لوگ جماعت میں تھے، تو وہاں ایک مسجد میں قیام ہوا جہاں پہلے کچھ کام نہیں تھا، مسجد اور جماعت نہیں تھی وہاں پر. تو وہاں کے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ریاض، جانوروں کے ڈاکٹر تھے. تو وہ کیونکہ باہر کی جماعت آ رہی تھی، اس لیے وہ شوق میں استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آئے تھے کہ میں آؤں گا گاڑی لے کر. تو ان کی گاڑی میں مجھے بٹھایا، ہم لوگ ساتھ میں وہاں سے چلے. تو راستے میں تھوڑا تعلق ہوا. تو میں نے ان سے اتنی تشکیل کی کہ جب تک ہماری جماعت آپ کی مسجد میں رہے آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو 3 دن ہم لوگ رہے، تینوں دن ساتھ میں رہے. 2 دن محنت کی، چل پھر کر پوری ایک جماعت 3 دن کی روانہ ہوئی. تیسرے دن جتنا مجمع ان کا تھا، عشاء کے بعد ان کو جوڑ کر مقامی 5 اعمال کی بات ان سے ہوئی اور اس کے فائدے ان کو بتائے. تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 5 اعمال کو سنا، مشورہ، تعلیم، گشت وغیرہ سارا ہوتا. بعد میں مجھے ملے کھانے کے بعد، کہنے لگے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، یہ 5 کام کرنے کے مشورہ، یہ سارا وہ اگر یہ دنیا کی ساری مسجدوں میں ایسا قائم ہو جاوے تو دنیا میں انقلاب آ جائے، دنیا میں ایک بڑا انقلاب آ جائے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فوج کے اور بغیر کسی حکومت کے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. اس ان کو بھیجا تھا سب کو. اس دن دوپہر سے ان کی جماعتیں بنائی تھی محلوں کی، 4 جماعتیں، امام صاحب کے ساتھ ایک ان کے ساتھ، کہ تمہارے پورے مسجد کے اطراف میں. اگلے دن ان کو پوچھا بھائی تمہاری مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں تھا. کتنے مسلمان رہتے ہیں تو پتہ نہیں تھا. پھر ان کو دوسرے دن جماعتیں بنا کر ان کو بھیجا، صبح سے لے کر شام تک، دوپہر سے شام. پھر رات کو ان کو لے کر بیٹھ کر کام کا نظام بنایا. تو وہ سارے محلے میں پھر کر آئے تھے، ہر گھر کا لسٹ بنا کر لائے تھے کہ اتنے گھر ہیں، اتنے بالغ مرد، اتنا سارا لسٹ لے کر آئے. پھر رات میں وہ محنت انہوں نے سنی کہ یہ کام کرنا ہے. روزانہ جا کر بات کرنی ہے ایمان کی، آخرت کی، اخلاق کی، احسان کی، خروج کی، بیماروں کی عیادت کرنی ہے اور جو مصیبت زدہ ان کی تعزیت کرنی ہے، پریشان حال کے کندھے پر ہاتھ رکھنا ہے اور ایک ایک کو سمجھانا ہے، نماز میں لانا ہے، گھروں میں تعلیم شروع کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آخر میں کہنے لگے کہ اگر یہ مسجد کی جماعت کا یہ کام اگر دنیا کی ساری مسجدوں میں قائم ہو جاوے تو بغیر فوج کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر حکومت کے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ ایسا کام ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علاقوں میں مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی. ہم اس میں اپنی ضرورت سمجھ کر، ہاں کہ ایک ذمہ داری پورا کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے. 12-15 آدمی پہلے سے معاون مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر صحیح رخ پر اس کو ہم لے جانے کے اہل علم کے ذمے ہیں. کیونکہ اہل علم کو اللہ نے دین کی محنت کی سمجھ بمقابل عوام کے زیادہ دی ہے، علم ہے. تو اب ہم اس کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے حکمت سے، محبت سے، مودت سے کوشش کریں گے کہ صحیح رخ پر آ جائیں. گھر گھر کی محنت شروع ہو، گھر گھر سے ایک ایک فرد ہر مہینے 3 دن کیسے لگاوے، گشت ہمارے صحیح ترتیب پر کیسے ہو، آنے والی جماعتوں کی صحیح نصرت ہماری مسجدوں میں ہو تاکہ یہاں سے دین دنیا میں جاوے اور لوگ یہاں سے دین سیکھ کر جاوے. ہمارے محلے میں رہنے والی جتنی عورتیں ہیں ان کے کان تک دین کی بات پہنچے. گھر گھر میں 5 وقت کی نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی عمومی فضا کیسے بنے. یہ مسجد کی جماعت کے اہم مقاصد ہیں، بنیادی چیزیں. اور یہ امتحان نہیں ہے، ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے، لیکن ابتدا میں زمین چاہیے ورنہ درخت کھڑا نہیں ہوتا. زمین ہے، اس پر درخت کھڑا ہوگا، پھر اس پر پھل آئیں گے. یہ زمینی محنت ہے، بنیادی محنت ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، طے کریں کہ انشاءاللہ اس محنت کا جو نظام ہے اس میں ہم مقامی طور پر اپنی مسجدوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مسجد کی جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے. اب یہ مسجد کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہیں. یہ کوئی منجھے منجھائے کسی پیر طریقت کے ہاتھ سے صحبت یافتہ، خلافت یافتہ طبقہ تو ہے نہیں کہ ہم ان سے وہ توقع کریں کہ سارے با اخلاق ہوں اور سارے ہی احسان کے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہوں. یہ تو ایک کوئی کل چلہ لگا کے آیا ہے، کل تک لکڑی کا کام کر رہا تھا، لوہے کا کام کر رہا تھا، بد اخلاق بدماشوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، چلہ لگا کے کل آیا ہے، نمازی ہو گیا، اتنا بھلا ہے اس کا. تو ہوتا ہے وہی جو میں نے عرض کیا کہ نبیوں نے دل بڑا کیا. جب دل بڑا کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں.
نہ بیوی کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ بھائی بہنوں کی طرف سے، نہ قوم کی طرف سے، نہ لوگوں کی طرف سے. دل بڑا ہے، سمندر جیسا ہے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے چوہے چوزے نہیں، بڑے بڑے جانور بھی مردہ اگر آ جائے تو اس کو ہضم کر جاتا ہے. یہ اتنا دہ دردہ ہے کہ ناپاک ہوتا ہی نہیں کبھی بھی. یہ دل کبھی میلا نہیں ہوتا، دہ دردہ ہے. یہاں جو بھی آوے سب ہضم کر جاتا ہے. تو دل بڑا کر دیا، مسئلے سارے حل ہو جائیں. اور اگر دل بڑا نہیں کیا تو بیوی کا بھی مسئلہ ہم حل نہیں کر پائیں گے، صرف اپنی بیوی کا. اگر دل بڑا نہیں ہوا بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے. اور اگر دل بڑا کر دیا ہے تو پھر یہ دنیا ہے اور پر فتن دور ہے، قرب قیامت ہے، فطروں کا زمانہ ہے. اس میں تو روزانہ حالات اور مسائل ہیں. اگر ہم گھبرا گئے تو ہم کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ پیچھے پیچھے رہ کر نہیں بلکہ آگے بڑھ کر تقاضوں کو اپنے ذمے لے کر، ملاقاتوں کے، گشتوں کے، خصوصی ملاقاتوں کے. جماعت آئی ہے تو اس کی نصرت ہم اپنے ذمے لیں گے. بھئی جماعت آئی ہے، میں 2 گھنٹے دوں گا جماعت کو، 2 گھنٹے آج میں فارغ کروں گا. جماعت آئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی اتحیات، دعائے قنوت، صورتیں صحیح کروائیں گے. ان کو عملی طور پر وضو کی مشق کروا دیں گے. نماز کی مشق معمولی کام ہے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی تجوید صحیح کروا رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین ہیں، طواف کرتے کرتے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی اتحیات صحیح کروا رہے ہیں. حالانکہ کتنا بڑی ذمہ داری پر، یہ معمولی کام نہیں ہے. تو اس لیے طے کریں کہ جماعتیں آئے گی، 2 گھنٹے ہم مزید دیں گے. آج 2 دن جماعت ہے، دونوں دن جماعت سے بھی کہہ دیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ 2 دن 2 گھنٹے دیں گے. جماعت کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش طے کریں کہ یہ جو مقامی محنت کا ہمارا نظام ہے، اس محنت کے نظام کو مضبوط کریں گے. انشاءاللہ بہت سارے معاشرتی لائن کے مسائل بھی یہ مثبت محنت سے حل ہو جائیں گے. ہمیں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا. ان برائیوں کا تذکرہ کیے بغیر یہ مثبت محنت گھر گھر ہوتی رہی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم کر دے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ بعد مغرب بھی مجلس ہوگی، تفصیلی بیان ہوگا. اس کے بعد تقاضے بھی رکھے جائیں گے آپ حضرات کے سامنے. تو اس لیے گزارش ہے، جیسے ابھی آپ حضرات پوری یکسوئی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے اذان میں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں اور پھر مغرب کے بعد فوراً جمع ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بلال بھائی ہو تو یہاں جائے، ویرال والے بلال بھائی.